حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اٹھاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی و نافرمانی انتہا کو پہنچ چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور توبہ کرنے لگے، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاصی نیت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل گئے جس میں عورتیں، بچے، جانور سب اس میدان میں جمع ہو گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب ان سے ہٹا لیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی قوم کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جاتا وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر ہی سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط یعنی کہ درمیان میں پہنچی تو وہ ٹھہر گئی۔ نہ وہ کشتی آگے بڑھ رہی تھی نہ وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم یا گناہ گار آدمی ضرور بھاگا ہوا ہے، وہ غلام بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب مصیبت میں نہ آ جائیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گناہ گار شخص میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام ہی کا نام اتر آیا۔ قرآن کریم کی سورہ صفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے، اور ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے گئی اور وہ مچھلی آپ کو دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سلامت کنارے میں ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز یہ کہ ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آخری ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں ہے کیونکہ یہ تیری قضا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہا گہرائی میں پہنچ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانور کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی کی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن بیت اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی، بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید میں وفات پا چکا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو چنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی۔ اللہ کو پکارنے لگے کہ اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جو مانگا جائے وہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنی قوم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔